حضرات ابھی جس شخصیت سے آپ روبرو ہونے والے ہیں میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ ایران میں تقریباً 4 صدر مملکت کے وہ مشاور رہے، اور اس کے علاوہ ایران کی وہ اہم باڈی اور ایک اہم ادارہ کہ جس کے نمائندے اور جس کے جنرل سیکرٹری بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی جو سپریم کونسل ہے آپ اس کے صدر ہیں، یعنی میری مراد ہے مولوی اسحاق مدنی صاحب سے کہ جو تقریب مذاہب اسلامی کا جو عالمی ادارہ ہے آپ اس کی سپریم کونسل کے صدر ہیں، اور ایران کے 4 گویا پریسیڈنٹس کے آپ مشاور رہے ہیں، وہ آپ سے خطاب کرنے والے ہیں. لہٰذا اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب آپ سے خطاب کریں گے تو انشاءاللہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جو انتہائی خوشائن بات ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں تو اردو میں یا فارسی میں. میرے خیال میں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے، تو میں انتہائی مؤدبانہ التماس کروں گا علی جناب مولانا مولوی اسحاق مدنی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے بہنوں، مجھے کچھ اردو آتی ہے، لیکن ایسی اردو جو آپ خوشحال ہوں، ایسی کوئی اردو میں نہیں بول سکتا. لیکن پھر بھی اس سے اچھا ہے کہ آپ کو ترجمہ سننے کی زحمت دوں اور یہ آپ کا وقت زیادہ لیا جائے، تو اس لیے میری یہ ٹوٹی پھوٹی اردو ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں. یہ جو یہاں پر موضوع رکھا گیا ہے بہت شاندار موضوع ہے. بہت تاریخ میں اس کی اچھی مثالیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے، جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ان دشمنوں نے، ان نادانوں نے ایک ایسی حماقت کی جو کوئی عاقل آدمی ان کی اس حماقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں یہ کام کیا. اگر وہ حکومت کے لیے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ امام حسین کی شہادت ان کی حکومت کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے قطع کر لیا، ان کی حکومت باقی نہیں رہی. اس کی شہادت کے بعد امت اسلامی کی مختلف تحریکیں شروع ہو گئی، اور نہ یزید کچھ زیادہ زندہ رہ سکے، نہ ان کے بیٹے معاویہ. یہ لوگ بہت جلد حکومت سے
ہٹ گئے, ہٹا دیا گیا ان کو. اور جن لوگوں نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا وہ کوئی بھی عادی موت سے نہیں مرے, سب کو کسی طریقے سے وہ مارے گئے اور دنیا میں نہیں رہ سکے. اور ایک نقطہ جو بہت خطرناک نقطہ ہے, جو ہمارے لیے بھی عبرت کا باعث ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا گیا تھا, یہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے. یہ جو شمر آپ نے سنا ہوگا, جو سب سے زیادہ وہاں پر اپنی دشمنی کو ظاہر کرتے تھے اور امام حسین کو شہید کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھے تھے, یہ شمر کون تھے؟ یہ شمر حضرت علی کے ساتھ کئی لڑائیوں میں شرکت کرتے تھے, اس کی فدائی تھے. اور ایک دن ایک صاحب نے کسی کتاب کو, ابن ابی دنیا نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شمر نماز صبح کے پڑھتے تھے تو جب تک سورج نہیں نکلتا تھا مسجد سے نہیں آتے تھے, ذکر کرتے تھے. امام حسین کی شہادت کے بعد یہ وہی ذکر میں بیٹھ کر جب اشراق کی نماز پڑھی تو دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میری مغفرت فرمائے. تو ایک آدمی اس کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بدبخت تم کو خدا معاف کرے, تم رسول اللہ کا وہ شخص جن سے آن حضرت کو پیار اور محبت تھی, اس کو شہادت میں پہنچایا, اب بھی مغفرت کی امید رکھتے ہو. یہ ایسے آدمی تھے. یہ کیوں ایسے ہو گئے؟ نماز پڑھنے والے, ذکر کرنے والے, صرف دنیا کی محبت تھی, صرف, اور کچھ نہیں تھا. یہ کیوں مقام چاہتے تھے کہ وہ مقام بھی نصیب نہیں ہوا اس کو. اور یہ مشکل ہمارے لیے بھی ہے. ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو جھگڑا اور یہ فتنے اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور گالیاں دینا, یہ وہ اسلام جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کافر کو گالیاں نہ دیں, وہ اسلام جو ہم کو یہ بتاتا ہے لکم دینکم ولی دین, یہ اسلام جو ہم اس وقت عمل کرتے ہیں, اس میں بہت بڑا فرق ہے. جب آن حضرت مکے میں داخل ہوئے, یہ مکے کے لوگ کتنے آن حضرت کو انہوں نے ستایا اور ان پہ ظلم کیا تھا, ان کے اصحاب پہ ظلم کیا تھا. ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا آن حضرت کے ساتھ, لیکن جب مکے میں داخل ہوئے یہ فرمایا میں نے تم سب کو معاف کیا. نہ صرف تم کو معاف کیا, یہ ابو سفیان جو کل تک مجھے اذیت کیا اور مجھے آزار پہنچایا, جو انسان اس کی گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی میں پناہ دیتا ہوں اور اس کو بھی میں قتل نہیں کرتا اور اس کی کوئی مجازات نہیں کرتا. اسلام یہ ہے. ہم اس طرح کے مسلمان ہیں یا کچھ اور ہے؟ میرے خیال میں ہم ان باتوں پہ زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں, جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے. اور اصلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے,
اہل سنت سے بھی اہل تشیع سے بھی. یہ جو لوگ امام حسین کے بعد جو بھی امام حسین کے بعد آیا، اہل سنت کے جو 4 امام ہیں، یہ چاروں امام ان سے مخالف رہے. یہ چاروں امام ان سے مخالفت کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر اہل سنت جہان کے دنیا کے ان سے تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آخرین خلیفہ تھا بنی امیہ کا، اس نے امام کو امتحان کرنا چاہا کہ یہ ہماری خلافت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. آ کے اس کو قاضی القضات معین کرنا چاہا. امام ابو حنیفہ کہا کہ میں قاضی نہیں بن سکتا، آپ مجھے معاف کیجئے، میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں قضاوت سے. تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو امام نے کہا اگر میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا. اگر جھوٹ بولتا ہوں جیسا آپ کہتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے آدمی کو تو قاضی نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اس کو قضاوت سے معاف کیا، لیکن جیل میں ڈالا گیا. جب پہلے خلیفہ عباسیوں کا آیا، 2 مرتبہ اس نے بھی امتحان کیا، یہ ہماری خلافت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. کہا کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوڑے مالے لگانے لگے، اور اسی حالت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں جا کر وہاں پر پناہ لے لی. یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ تھا کہ دونوں بنی امیہ کی خلافت میں اور بنی عباس کی خلافت میں، دونوں خلافتوں میں وہ جیل گئے اور ان سے تکلیف دیکھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید کی زمانے میں 10 آدمیوں کے ساتھ یمن سے بلایا، اور یہ ان پر الزام تھا کہ یہ خلیفے کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ان کے 9 ساتھیوں کو تو ان کو پھانسی چڑھایا گیا، لیکن کسی ہیلے کی وجہ سے ایک عاقل انسان پیدا ہوا تو اس نے امام کی سفارش کی، امام کو موت سے بچایا گیا. امام احمد بن حنبل کو مامون کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو کتنے کوڑے لگائے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو کتنے تکلیف دی. یہ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ تھا. امام مالک کو بھی یہی اذیتیں اور آزاریں پہنچا دی گئی. ہارون الرشید نے کہا کہ آؤ تم بغداد میں میرے بیٹوں کو پڑھا لو. ظاہر ہے کہ اگر بادشاہ اور خلیفے کی بات مان لیتے تو ان کا بہت اچھا مقام ہو جاتا تھا، بڑی کب و دبدبے کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر رہ کے بغداد میں. امام مالک نے فرمایا علم کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، اگر کسی کو عالم بننا ہے تو علم کے پاس آ جائے. میں رسول خدا کے شہر کو تمہاری بغداد سے نہیں بدل کرتا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں. پھر بھی اس کو بھی اذیتیں آزاریں پہنچی. تو اب کون رہ گیا ہے جو امام حسین کی حرکت سے حمایت نہیں کر سکتا؟ سارے مسلمان اس بات پر متحد ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین یا دوسرے اہل بیت کا حق ضائع کیا ہے،
میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، آیا ممکن ہے یہ آپ کا عقل اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ اس کی جگر گوشوں سے محبت نہ رکھے؟ یہ آپ مان لیتے ہیں؟ جس حضرت نے یہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میں اگر آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو مسلم اور بخاری میں نقل کیا گیا ہے، اور آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، لیکن ہم کو اتحاد کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ جب آن حضرت کا دنیا سے جانا ہوا، وہ مرض الموت میں تھے۔ دیکھیے یہ روایت کو کون روایت کرتا ہے؟ ام المومنین عائشہ روایت کرتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اس طرف اس طرف ان کے آنکھیں کسی شخص کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، لیکن ہم نے اس حالت میں تو نہیں پوچھا کہ آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں، کیوں اس طرف اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت فاطمہ آ گئیں۔ جب وہ آ گئیں، یہ ام المومنین کہتی ہیں کہ فاطمہ کا وہ جو آنا کے طریقہ ہے وہ رسول خدا کی طریقہ تھا۔ یہ چلنا، یہ جو پیر اٹھاتے ہیں دوسرے پیر کو رکھتے ہیں، وہ دقیقاً وہی تھے جو رسول خدا چلتے تھے۔ آ کر آن حضرت کے کنار میں بیٹھی، آن حضرت نے ان کے کان میں ایک چیز فرمایا تو وہ رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد دو مرتبہ اس کے کان میں ایک چیز فرمایا، یہ کچھ کلمات ہم نے نہیں سنے، کان میں کہا۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ ایک دفعہ رونے لگی اور ایک مرتبہ آپ ہنسنے لگتی ہیں ایک ہی جلسے میں۔ جب آپ حضرت کی آپ کے کان میں کچھ کہا روتی ہیں، اور دوسری مرتبہ جب کچھ کہتے ہیں آپ ہنسنے لگتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ یہ اس کا راز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا۔ خیر وہ کچھ نہیں کہہ سکے، دلیل بہت مستحکم تھا، کچھ نہیں کہا۔ جب آن حضرت کا انتقال ہوا اور سارے کام دفن وغیرہ ہوئے، تو ایک دن کہا کہ اس دن آپ نے کہا کہ یہ راز ہے، اب تو رسول اللہ نہیں ہیں، اس بات کو بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اب میں بتاؤں گی آپ کو۔ جب میرے کان میں کچھ پہلے بار اس نے کہا کہ تو میں رونے لگی، اس کی وہ بات یہ تھی کہ آن حضرت نے فرمایا میں آپ سے جدا ہونے والی ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ جب دو مرتبہ فرمایا اے فاطمہ تم نہیں چاہتی ہو کہ نساء العالمین ہو جاؤ یا نساء المسلمین ہو تو ہم یہ مقام ہو جائے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ تو مجھے اس بات سے مسکرانا پڑا، خوشحال ہو گیا۔ یہ روایت کس کی ہے؟ ام المومنین کی ہے۔
اگر میری بات کو نہیں مانتے ہو، یہاں پر اگر مسلم ہے، آؤ جاؤ لاؤ میں تم کو دکھا دوں گا وہ کہاں ہے. یا ہر عالم سے جو مسلم کو پڑھا ہے اس سے پوچھ لو اور ڈھونڈو، یہ روایت وہاں پر ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، وہ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو اس میں کس کا اختلاف ہے؟ شیعہ کے خلاف ہے. شیعہ یہی نہ مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں. سنیوں نے خود یہ روایت کی ہے اور ام المومنین سے یہ روایت سنی ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. یا امام حسن امام حسین، یہ جب آپ کا سر مبارک، بعض کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے یہ کام کیا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں یزید نے خود یہ کام کیا. جب کہ آپ کا سر مبارک لایا وہاں پر اس کی مجلس میں، اس کے پاس ایک چھڑی تھی. اس چھڑی کی وجہ سے ان کی ہونٹوں سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا. اب آپ دیکھیے یہ انسان جو پیغمبر کا صحابی تھا وہ یزید کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ حضرت امام حسین کی ساتھیوں میں سے نہیں تھا، وہ یزید کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس کی غیرت نے قبول نہیں کی. کہا کہ یزید اس اپنی چھڑی کو اٹھا لو. میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ان اونٹوں کو بوسہ دیا ہے، چوما ہے. ایک مسلمان اس ظالم کے سامنے اس طرح اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اور ہزاروں اس طرح کی روایت ہیں. تو ان چیزوں کو ہر مسلمان دیکھ کر وہ امام حسین سے محبت کرنا اپنا واجب سمجھتا ہے. اگر نہ سجے تو مسلمان نہیں ہے اس کے دل میں. آن حضرت قرآن کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس سے میں محبت کروں گا، جو کام میں کروں گا، جس چیز سے مجھے محبت ہے تم کو بھی ہونا چاہیے. فاتبعونی، میری اطاعت کرو. یہ دستور ہے، قانون خدا. اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ کام کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. امت اعتقاد میں متحد ہے. کوئی جیسے کہ ہمارے بزرگ نے پہلے فرمایا، امت اسلامی کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھتا ہے کہ اس میں جھگڑنے کی بات ہو. جو مسائل ہیں ہمیں ان مسائل جو اساسی اور مہم مسائل ہیں اتحاد ہے. آپ دیکھیے بعض ایسے ادیان ہیں، مسیحیوں میں ایک کہتا ہے کہ 3 خدا ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں خدا اور ہے اور مسیح اور ہے. اس طرح کی مختلف مسائل ہیں لیکن نہیں جھگڑتے ہیں. امت اسلامی سارے کہتے ہیں اہل بیت رسول اللہ ان کی محبت لازم ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں. سارے مسلمان کہتے ہیں ایک روز قیامت آئے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا، قرآن خدا کا کتاب ہے. سب ان باتوں کو مانتے ہیں جو اصل اسلام ہیں. پھر لڑائی کرنا اور جھگڑا کرنے کے معنی کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے. ہم کو دنیا نے اندھیرا کر دیا. اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے اس طرح کے کام نہیں کرتے. اس لیے اتحاد اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں صحیح ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ اتحاد اللہ کا دستور ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قانون ہے.
امر ہے، امر للوجوب ہے، یہ ضروری ہے، کیوں ہم اس پہ عمل؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں، اتحاد کو، خدا کی بات کو نہیں مانتے ہیں، یہ زیادہ عقل والی بات نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اسلام پر اگر عمل کرنا ہے اور ہم اگر اسلام کو چاہتے ہیں جیسا ہمارا ظاہر بتلاتا ہے، باطن بھی یہی ہے، تو ہمیں اتحاد کی بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔